اللہ فرماتا ہے سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر. کس پر سلام ہو؟ ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے تو جلدی ختم ہو جائے گی. سلام ہو الیاسین پر. اب سلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بولے کون ہے؟ اللہ. بولے نا کون ہے؟ اللہ. اب اگلی بات سمجھنی ہے کہ وہ ہیں کون کہ جن کو خود خالق کائنات عرش کا رب سلام کر رہا ہے. وہ ہیں کون کہ جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور الحمدللہ آج ہم بھی انہیں سلام بھیجنے کے لیے آئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اس محفل میں جو عقیدت و محبت لے کر سلام پہنچانے آئے ہیں، یقین کیجئے وہ اللہ کی سنت پر عمل کرنے آئے ہیں. جو اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہے کہیں سبحان اللہ. ذرا گج وج کے بیٹھیں، جاگ کے بیٹھیں. انشاءاللہ میں آپ کو رضوی نکتے بھی دوں گا اور قیمتی باتیں بتاؤں گا جو آپ کے سینے میں لگیں گی. اور یہ دل کے اندر جو ہے نا ایک وائرنگ ہوتی ہے، جس کے اندر وہ وائرنگ ہو نا تو وہ بندہ تڑپتا ہے یہ ذکر سن کر. سینے کے اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے، وہ کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے مدینے والے سرکار سے، وہ کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے میرے آقا کی اولاد سے، وہ کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے میرے آقا کی اہل بیت اطہار سے. آج آپ بھی اپنی دلوں کی وائرنگ کرا کے بیٹھیں اور اپنے اس دل کے کنیکشن کو مدینے والے سرکار سے ملا کے بیٹھیں. کہیں سبحان اللہ. بھائی سلام کس نے کیا؟ اللہ نے. فرمایا الیاسین، سلام ہو الیاسین پر. اب یہ رضوی نکتہ ہے، لے کر جائیے گا. تفسیر روح المعانی شریف میں علامہ محمود علوسی نے لکھا، تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا. کیا لکھا؟ یہ علماء ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الیاسین جس پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور، تفسیر ساوی کے اندر لکھا گیا ہے کہ جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے وہ نبی کی اولاد پاک ہے. کون ہے؟ نبی کی اولاد ہے. سب عشرہ ہے نا، سب عشرہ قرات، سب عشرہ کے قرہ نے لکھا کہ الیاسین کی دو صورتیں ہیں. آپ اس کو آل یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں اور الیاسین بھی پڑھ سکتے ہیں. آل یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں اور الیاسین بھی پڑھ سکتے ہیں. اب چلتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جو میرے آقا کے چچا کے بیٹے ہیں. بولو بھائی کون ہیں؟ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اے عبداللہ یہ بتائیے کہ جن ہستیوں پر اللہ سلام بھیج رہا ہے وہ کون ہیں؟ جن ہستیوں پر اللہ سلام بھیج رہا ہے وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن ہستیوں پر، جن الیاسین پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا وجد، میرا عشق، میری محبت یہ کہتی ہے کہ جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہے وہ عام نہیں ہے بلکہ میرے آقا کی اولاد پاک اطہار ہیں. کون ہیں؟ میرے آقا کی اولاد ہیں. آؤ ذرا حضور کی اولاد کی طرف چلتے ہیں. آج اولاد کا چرچا چلا ہے نا، تو اولاد کی طرف چلتے ہیں. اولاد وہ کہ جن کا تعلق سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا. یہ نقطہ ذرا توجہ رکھیے گا. امام علی یہ بیٹے ہیں. یہ کن کے بیٹے ہیں؟ یہ ذرا سلسلہ نسب سنیے. اور ان کے بارے میں امام ابو سلط نے لکھا کہ جو لوگ ان کے نام سن کر خوش ہو جائیں گے اللہ ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرما دے گا. جو ان کے ناموں کو سن کر خوش ہو جائیں گے اللہ ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرما دے گا. جو کوئی پریشان آئے گا جو ان کا نام سن کر خوش ہوگا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. بھئی کون ہے جو سنے گا نام، جو نام سننا چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ. یہ بڑے قیمتی نکتے ہیں. یہ ابن ماجہ کے اندر بات موجود ہے. ابن ماجہ شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 7 ہے. اور اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہے ان کی شان کا کیا کہنا. جن کو اللہ خود خالق کائنات ہو کر اپنے محبت بھرے انداز میں کہہ رہا ہے کہ سلام ہو اہل بیت اطہار پر، سلام ہو امام علی مقام پر، سلام ہو خواجہ معین الدین چشتی پر، سلام ہو اجرا غیاث الدین پر، سلام ہو عبدالعزیز پر، سلام ہو امام موسیٰ کاظم پر. جنہیں اللہ سلام بھیج رہا ہے ان کی شان کتنی، اور ذرا میں وہ سنانا چاہتا ہوں.
اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک توجہ رکھیے گا، یہ بڑا قیمتی نکتہ ہے۔ حدثنی ابو الموصل قاضم عن ابی جعفر صادق عن ابی محمد باقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب عن حبیبی وقرۃ عینی وعن جبریل قال رسول سمعت جبریل قال جبریل سمعت اللہ۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے کہ مجھے میرے والد امام جعفر صادق نے حدیث بیان کی ہے، سنیے گا میرے آقا کی اولاد کے چاہنے والوں، میرے آقا کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں، خواجہ معین الدین سے محبت کرنے والوں، یہ حدیث سنیے گا۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد جعفر صادق نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام محمد باقر نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام زین العابدین نے حدیث بیان کی، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا امام حسین نے حدیث بیان کی، امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے میرے بابا حیدر کرار شیر خدا نے حدیث بیان کی ہے۔ اب علی حیدر کرار شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے میرے یار امت کے غمخوار احمد نبی زندہ نبی مختار نبی نے حدیث بیان کی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اور سننے والوں مجھے حدیث بیان کی ہے میرے خادم جبریل نے۔ اب جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ حدیث تمہیں کس نے بیان کی؟ جبریل کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے میرے اللہ نے۔ اس حدیث کا تعلق میرے اللہ سے ہو گیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا ہوگا، جو قرآن سے پیار کرنے والا ہوگا، جو توحید سے پیار کرنے والا ہوگا، اللہ فرماتا ہے جو یہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنہیں کلمہ آتا ہے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھے گا، ایک مرتبہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا، میں اللہ اسے ضرور جنت میں۔ آواز نہیں آئی، ذرا گج وج کے کہیں سبحان اللہ۔ اور ہم نعرے بھی لگاتے ہیں نا، یا معین الدین، اے معین الدین ہماری مدد کو آئیے، یا غوث اعظم مدد کیجئے، یا علی مدد کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ بھائی یہ نکتہ سمجھنا، یہ رضوی نکتہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کائنات کا مالک اور بادشاہ کون ہے بھائی؟ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ کہیں کائنات کا بادشاہ کون ہے بھائی؟ اللہ، وہ بادشاہ ہے، اس نے ایک نظام بنایا ہے، اس نے شہر بنائے ہیں، اس نے ملک بنائے ہیں، اس نے مختلف کنٹریز بنائی ہیں، اور ان کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو بھیجا۔ کن کو بھیجا بھائی؟ اپنے بندوں کو۔ تو اجمیر شریف جس کا نام تھا آج امیر، اس کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ خواجہ معین الدین چشتی کو۔ کس کو بھیجا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ اب یہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں کہ یا معین الدین، آج ہم قوالیوں میں، نعتوں میں، مناقبات کے اندر صرف اس بات کا پرچار کرتے ہیں کہ ہماری مدد اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا سے خواجہ معین الدین فرماتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جن کا عقیدہ وہ کہیں سبحان اللہ۔ مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے پکارتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک قیمتی بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم جس کا نام تھا آصف بن برخیار، کیا نام تھا؟ آصف بن برخیار۔ اب ان کی طاقت کا عالم دیکھیے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام موج میں آئے نا، آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت لائے گا؟ کون ہے جو آج ہماری مدد کرے گا؟ بولو بھائی، معین الدین مدد کریں گے۔ کون ہے جو آج ہماری مدد کرے گا؟ معین الدین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ کون ہے جو آج بلقیس کا تخت لائے گا؟ اب جنوں کا سردار کھڑا ہوتا ہے، 19ویں پارے میں یہ بات موجود ہے، کہتے افریت من الجن انا آتیک بھی، میں لے آؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے اسے بھی پہلے چاہیے۔ اب ایک اور بندہ کھڑا ہوا کہ جی میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اسے بھی پہلے چاہیے۔ اب ایک اور اللہ کا ولی کھڑا ہوا۔ کون کھڑا ہوا؟
اللہ کا ولی کھڑا ہوا کہتا ہے کہ جی میں لے آؤں گا. حضور سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں؟ عرض کرتے ہیں دیر کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ پلک بند کریں، آپ کی آنکھ کھلنے سے پہلے بلقیس کا تخت لے کے رکھ دوں گا. آپ کی پلک نہیں کھلے گی. آؤ ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں. اللہ لبینی عادل ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ولی کچھ نہیں کر سکتے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ معین الدین کچھ نہیں کر سکتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ مدد اللہ کرتا ہے، لیکن نظام چلانے کے لیے اجمیر میں معین الدین کو بھیجا، کراچی میں عبداللہ غازی کو بھیجا. اب اللہ کا ولی آصف بن برخیہ عرض کرتا ہے اے سلیمان علیہ السلام میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے آؤ گے؟ عرض کرتے آپ آنکھ بند کیجئے. اللہ پیارے نبی نے آنکھوں کو بند کیا، فرماتے آنکھوں کو کھولیے. آپ نے آنکھوں کو کھولا تو تخت بلقیس قدموں میں موجود تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جب بنی اسرائیل کا ولی آصف بن برخیال بلقیس سے تخت لے کے آ سکتا ہے تو میرے پیارے نبی کا امتی، میرے پیارے نبی کی اولاد میں سے معین الدین کو اگر کراچی میں بیٹھ کر کوئی پکارے گا تو میرا معین اجمیر میں رہتے ہوئے ہماری مدد بھی فرمائے گا اور ہماری بصارت و سماعت کو بھی دیکھے گا. یہی سلیمان علیہ السلام آپ کا لشکر تھا، بڑی سلطنت تھی ان کی. سلیمان علیہ السلام چڑھنا، یہ میرا ایک چیلنج بھی ہے، یہ آخری بات ہے، سنیے گا، یہ ایک آخری بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ کی پانی پر بھی حکومت تھی، چرند پر بھی حکومت کی، پرند پر بھی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، شیاطین پر، ہر چیز پر آپ کی حکومت تھی. اچھا آپ کا جب لشکر چلا نا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ. اب اللہ کا نبی چلتا ہے 3 میل کی دوری پر ہیں. اب چونٹیوں کی ایک لنگڑی سردار نے یہ کہا کہ اے چونٹیوں ایسے کرو، قالت نمل یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ. کیوں کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایسا نہیں ہو کہ بے خبری میں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ہو اور تمہیں نیست و نابود کرتے ہوئے چلے جائیں. اس نے یہ کہا تھا 3 میل کی دوری پر. اب یہاں پر میں آج تک سائنس اس بات کی تحقیق نہیں کر پائی. سائنس یہ کہتی ہے کہ نہ اس کی آنکھیں نہ کان ہے چونٹی کے. سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ چونٹی کی نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہے. تو بہرحال یہاں پر سوچنے کی بات ہے جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں کان بھی نہیں ہے تو اس کو بتایا کس نے؟ اس کو بتایا کس نے؟ بس مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ چونٹی کو کس نے بتایا کہ 3 میل کی دوری پر اللہ کا نبی آ رہا ہے. اب یہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ جب چونٹی کو 3 میل کی دوری پر یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ کا نبی آ رہا ہے، اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے، بھلا یہ بتاؤ کہ چونٹی کو پتہ چل گیا ہے کہ نبی آ رہا ہے، کیا گنبد خضرا کے مکی کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ میرے کلمہ پڑھنے والے لوگ مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں؟ اب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے نا، وہاں پہ آپ نے فرمایا رک جاؤ. آپ نے لشکر کو روک دیا گیا، لشکر رک گیا. آپ نے چونٹی کو بلایا کہ وہ چونٹی کہاں ہے جو ملکہ تھی، جو لنگڑی تھی. آپ نے ان چونٹیوں میں سے اسی چونٹی کو اٹھایا جس نے آپ کا نام لیا تھا. ٹھیک ہے نا، اسی چونٹی کو اٹھایا. اب اتنی تعداد میں وادی نمل سے اسی چونٹی کو اٹھانا کس بات کی دلیل ہے بھائی؟ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی کا نام لیتا ہے نبی پر اس کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. جو نبی کا نام لیتا ہے نبی پھر اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں. اگر اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام چونٹی کو نام لینے کی وجہ سے اٹھا سکتے ہیں تو آج نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اگر تم نبی سے وفا کرو گے تو آمنہ کلا تمہیں بھی میدان محشر میں اٹھائیں گے.
تمہیں بھی میدان معاشرے میں اٹھائیں گے۔ اب یہ اگلی بات ہے تفسیر جلالین کے اندر، بڑی علمی نکتہ ہے، علمی بات ہے، یاد رکھنا، یہ بات کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ یہی چونٹی جس نے کہا تھا کہ اللہ کا نبی آ رہا ہے، ادب کیا، کہنے لگی کہ لا یشرون، ایسا نہیں کہ انہیں پتہ نہ ہو۔ یہی چونٹی کے بارے میں علماء نے لکھا کہ میدان محشر لگایا جائے گا اور نبی کے غلاموں کو بلایا جائے گا، اور نبی کے غلاموں کے ساتھ اس چونٹی کو بھی جنت میں داخل فرمایا جائے گا۔ اور ہم یہاں بیٹھ کے پکارتے یا معین، اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے۔ اور ایک مرید غریب آ گیا، کہتے کہ اے معین الدین، میں بڑا غریب ہوں، آپ کے لڑ لگ گیا ہوں۔ آج آپ بھی لڑ لگے ہیں نا معین الدین کے، ان کا دامن پکڑا ہوا ہے نا، آگے کہتے ہیں آپ کے لڑ لگ گیا ہوں، مجھے ایک تمنا ہے۔ کیا مانگتے ہو؟ مانگو۔ کہتا ہے کہ بس مدینے جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا آ جاؤ۔ آپ نے بلایا، اپنے قریب کیا، فرمایا آنکھ بند کر، آنکھ کو بند کرایا گیا۔ آپ نے فرمایا اپنے پیر کو میرے پیر پہ رکھ دے، اپنے پاؤں کو میرے پاؤں پہ رکھ دے۔ جب پاؤں کے اوپر رکھا گیا نا تو میرے معین نے فرمایا اب آنکھ کھول۔ جب آنکھ کو کھولا تو وہ عشق والا کہتا ہے کہ اس کا جو پاؤں میرے معین الدین کے پیروں کے اوپر تھا، وہی پاؤں کعبہ شریف کے اندر پہنچ چکا تھا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی عطا سے ہوا کرتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اکرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فضائل و مناقب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب ذرا مختصر